اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علیہ السلام لمیثم بن یحییٰ التمار واللہ لتقطعن یداک ورجلاک ولسانک۔ ناظرین محترم و سامعین اکرام، آج ہمارا عنوان گفتگو ہے جناب میثم کا تعارف۔ حالانکہ ہماری اردو زبان میں میثم زیادہ مشہور ہے، لیکن اصلی نام مولا علی کے صحابی کا میثم تمار ہے۔ جناب میثم تمار مولا علی علیہ السلام کے مشہور ترین اصحاب میں سے ایک عظیم ترین صحابی ہیں۔ یہ وہی صحابی امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ جن کو مولا متقیان نے ان کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے میثم، ہماری محبت میں ایک دن تمہارے ہاتھوں کو، پیروں کو اور تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا اور فلاں درخت پر تم کو پھانسی دی جائے گی۔ جیسے ہی جناب میثم نے مولا متقیان کی زبان سے اپنی شہادت کی خبر سنی، اسی دن سے جناب میثم کی عادت تھی کہ اس درخت کے پاس جاتے تھے، اس میں پانی ڈالتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ تمام شیعان حیدر کرار میں کون ایسا شیعہ ہے کہ جو میثم تمار سے واقف نہ ہو؟ میثم تمار ایک ایسا نام ہے کہ جس کو سن کر جوش آ جاتا ہے، مگر اکثر مومنین جناب میثم کے بارے میں نہیں جانتے کہ میثم کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور مولا متقیان کی خدمت میں کیسے پہنچے۔ تو آج میں اپنے محترم سامعین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب میثم علاقۂ نہروان کے رہنے والے تھے۔ سن 16 ہجری میں مدائن اور نہروان کی فتح کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے اور قبیلہ بنی اسد کی ایک خاتون نے ان کو خرید کر اپنی غلامی میں لے لیا، اور اس طریقے سے یہ قبیلہ بنی اسد کی ایک خاتون کی غلامی میں آ گئے۔ ایک دن مولا متقیان اپنے اصحاب کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے کہ میثم پر نگاہ پڑی۔ فوراً نگاہ امامت اس غلام پر ٹھہر گئی اور مولا نے اپنے اصحاب میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ تو مولا کو بتایا گیا کہ مولا، یہ قبیلہ بنی اسد کی فلاں خاتون کا غلام ہے۔ مولا نے اس خاتون کے پاس پیغام بھجوایا کہ ہم اس غلام کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے قیمت معین کی، مولا نے قیمت ادا کر دی اور میثم آزاد ہو گئے۔ آزادی کے بعد جب میثم مولا کی خدمت میں آئے تو مولا نے میثم سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میثم نے کہا کہ مولا، میرا نام سالم ہے۔ چونکہ جناب میثم اسی نام سے معروف تھے، انہوں نے مولا کو بھی وہی نام بتایا، مگر مولا نے مسکرا کر کہا کہ تمہارے والدین نے تو تمہارا نام میثم رکھا ہے۔ جیسے ہی جناب میثم نے اپنا نام مولا کی زبان سے سنا، فوراً کہا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو یا تو میں جانتا ہوں یا میرے والدین جانتے تھے۔ مولا نے مسکرا کر کہا، میثم، اتنا ہی نہیں، ہم تو تمہاری کیفیت کو بھی جانتے ہیں اور تمہاری پوری حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔ اے میثم، یاد رکھنا، آج کے بعد ہر کسی کو اپنا نام میثم بتانا، جو بھی تم سے سوال کرے تو کہنا کہ میرا نام میثم ہے، اور جاؤ، ہم نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ میثم آزاد ہو گئے۔ مجھے تاریخ میں تو کہیں نہیں ملا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب میثم کو مولا نے آزاد کیا ہوگا تو
عجب نہیں کہ میثم نے کہا ہو کہ مولا اس آزادی سے تو آپ کی غلامی بہتر ہے۔ میثم آزاد ہو گئے، مگر میثم نے اپنی آزادی کے بعد خود کو مولا کائنات کی غلامی کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد کوفہ کے باہر آپ کی دکان تھی جہاں پہ آپ خرمے فروخت کیا کرتے تھے۔ جتنا وقت ملتا تھا وہ عبادت پروردگار اور خدمت مولا امیر المومنین علیہ السلام میں گزارتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مولا متقیان خود میثم کی دکان پر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ میثم جاؤ ذرا سا آرام کر لو، دکان پر ہم بیٹھے ہیں، خرمے ہم فروخت کرتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مولا میثم کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو شخص آیا تھا اور مولا کو کھوٹا سکہ دے کر چلا گیا تھا اور خرمے لے کر گیا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ آج میں سنائے دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ بے حد محظوظ ہوں گے۔ ایک دن مولا متقیان میثم کی دکان پر آئے، میثم سے کہا جاؤ میثم ذرا آرام کر لو، دکان پر ہم بیٹھے ہیں۔ میثم چلے گئے، مولا کائنات دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فقیر آیا اور اس نے کھجوریں طلب کی۔ جیسے ہی فقیر نے کھجوریں طلب کی، مولا متقیان نے ساری کھجوریں جتنی بھی دکان میں رکھی تھی وہ سب اٹھا کر اس فقیر کو عطا کر دیں۔ فقیر لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، میثم آئے، جیسے ہی دکان میں داخل ہوئے، اب دکان کو چاروں طرف سے ایسے دیکھا پوری دکان خالی ہے۔ بڑے تعجب بھرے لہجے میں پوچھا مولا کیا اتنے مختصر وقت میں پوری کھجوریں بک گئیں؟ مولا نے مسکرا کر کہا کہ میثم کھجوریں بکی نہیں ہیں، ہم نے ساری کھجوریں راہ خدا میں ایک فقیر کو عطا کر دی ہیں۔ میثم مسکرائے اور مسکرا کر دست ادب جوڑ کر عرض کی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ تو کریم ابن کریم ہیں، مولا اگر ممکن ہو تو کچھ مجھے بھی عطا کیجیے۔ یاد رکھیے گا مومنین کرام کہ یہاں پر جو میثم نے سوال کیا ہے مولا متقیان سے، وہ کسی مال و دولت کا سوال نہیں تھا، اس لیے کہ میثم کی نگاہ میں مال و دولت کی کوئی اوقات نہیں تھی، اس لیے کہ یہ علی کے غلام ہیں جن کے آقا کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی اوقات نہ ہو۔ تو میثم کا سوال کچھ اور تھا اور مولا بھی سمجھ گئے کہ میثم کیا چاہتے ہیں۔ مولا نے فوراً میثم کے سینے پر ہاتھ رکھا، ادھر مولا نے ہاتھ رکھا، ادھر میثم کو ثقالت محسوس ہوئی اور فوراً علم المنایا والبلایا سے میثم کا سینہ لبریز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم ان دو لفظوں کی تشریح کرنا شروع کر دیں تو وقت کافی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ان دو لفظوں کی تشریح کریں گے۔ آج صرف معنی پیش کر دیتے ہیں کہ منایا جمع المنیہ ہے، منیہ کہتے ہیں موت کو، یعنی جناب میثم کے پاس موت کا علم آ گیا تھا۔ بلایا جمع البلیہ یعنی مصیبت، آنے والے وقت میں کون سی مصیبت آنے والی، یہ بھی جناب میثم کے پاس علم آ چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جناب میثم تمار لوگوں کو آنے والے واقعات کی خبر دیا کرتے تھے۔ جناب میثم بازار سے گزر رہے ہیں، سامنے سے حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں، حبیب کی نگاہ میثم پر پڑی، میثم کو سلام کیا، جناب میثم نے جواب سلام دے کر کہا مرحباً، خوش آمدید کہتا ہوں میں اس جوان کو جو عنقریب جو فرزند رسول امام حسین کی نصرت کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ یہ علم کہاں سے آیا میثم کے پاس؟ یہ علی کی غلامی کا شرف تھا، یہ مولا متقیان کے ہاتھ کی تاثیر تھی کہ ہاتھ رکھتے ہی مولا کائنات نے میثم تمار کو چشم زدن میں عالم بنا دیا تھا۔ عزیزان گرامی، وقت گزرتا رہا اور وہ وقت بھی قریب آیا کہ جس کے بارے میں مولا متقیان نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک دن ابن زیاد کے حکم سے میثم تمار کو قید کیا گیا اور دربار میں لایا گیا۔ جیسے ہی جناب میثم تمار دربار میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ پورا دربار بھرا ہوا ہے اور ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میثم دربار میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کی نگاہ پڑی، اس نے مذاق اڑانے کے ارادے سے کہا این ربک،
تمہارا رب کہاں ہے؟ اب وہ میثم تمار کہ جن کی زبان قینچی کی طرح چلتی تھی، بھلا کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ فوراً فرمایا ربی بالمرصاد لکل ظالم وانت احد الظلمہ، میرا پروردگار ظالمین کی گھات میں ہے، اور یاد رکھ تو بھی ان ظالموں میں سے ایک ظالم ہے۔ یہاں پر جناب میثم تمار نے ابن زیاد کو متنبہ کیا ہے کہ اللہ نے تیری رسی کو ڈھیلا کر رکھا ہے، لیکن اتنا نہ بھول کہ پروردگار تجھ سے چن چن کر ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ مگر ابن زیاد پر جناب میثم کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا، اور اس نے دوبارہ پھر مذاق اڑانے کے ارادے سے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا، اور درباریوں کی طرف دیکھ کر ایک سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا شیعان حیدر کرار، علی کے چاہنے والے سارے کے سارے کیا اسی حلیے کے ہوتے ہیں جو دھول مٹی سے اٹے ہوتے ہیں؟ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ جملے کہے تو پورے دربار کے لوگ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، اور خود ابن زیاد بھی ہنس رہا تھا۔ قہقہوں کی آوازوں سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ جب ہنسی کا شور کم ہوا تو ایک مرتبہ جناب میثم تمار نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ابن زیاد، خدا شاہد ہے، نہ میرے جسم پر خاک ہے نہ میرے لباس پر خاک ہے، مگر اے جاہل، میں تجھے اتنا بتا دوں کہ یاد رکھنا کہ خاک نجس نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ خاک مطہرات میں سے ہے جو خود بھی پاک ہوتی اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ تو میری مذاق بنا رہا ہے، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حرام زادوں اور زنا زادوں کی عادت ہوتی ہے وہ مومنین کے مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی ابن زیاد نے اپنے بارے میں جملے سنے، آگ بگولا ہو گیا، بوکھلا گیا، غصے کے عالم میں اٹھا، اور آنے کے بعد جناب میثم کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ سے جناب میثم کے دانت ٹوٹ گئے۔ اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میری نظروں سے دور کر دو میثم کو، اور اس کی زبان کو کاٹ کر اس کو سولی پر لٹکا دو۔ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ حکم دیا اور پلٹا، اب میثم مسکرائے اور مسکرا کر کہا قسم خدا کی میرے مولا نے سچ فرمایا ہے۔ جیسے ہی میثم کی زبان سے یہ لفظ سنے، بڑھتے ہوئے قدم رکے ابن زیاد کی، فوراً پلٹا اور حیرانگی سے میثم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میثم بتا، علی نے تجھے کیا خبر دی ہے؟ جناب میثم کہتے ہیں ابن زیاد، میرے مولا نے مجھے بتایا تھا اے میثم، ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہماری محبت میں ہمارا دشمن تمہاری زبان کو کاٹے گا اور تمہیں سولی پر چڑھائے گا۔ ابن زیاد کہتا کہ قسم خدا کی میں علی کے قول کو جھوٹا ثابت کر دوں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، میں تجھے جیل میں ڈلوا دوں گا۔ حکم دیا کہ اس کو پکڑو اور جیل میں لے جا کر ڈال دو۔ جناب میثم تمار کو جیل میں ڈال دیا گیا، مگر جناب میثم جیل میں خاموش نہ رہے، اور وہاں بھی لوگوں کو پکڑ کر علی کے فضائل سنایا کرتے تھے۔ جب اس کی خبر ابن زیاد کو پہنچی تو حکم دیا کہ میثم کو جیل سے نکال کر اس کو تختہ دار پر چڑھا دو۔ سپاہیوں نے میثم کو پکڑا، جیل سے نکالا اور تختہ دار پر لے کر آئے۔ ادھر جناب میثم کو تختہ دار پر لایا گیا، دیکھنے والوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، ایک جمع غفیر، ایک مجمع کثیر جب جمع ہوا، جناب میثم نے موقع غنیمت جانا، اور اسی تختہ دار کو جناب میثم نے علی کے فضائل کا منبر بنا دیا۔ اے سبحان اللہ! تختہ دار پر جناب میثم نے علی کے ایسے فضائل پڑھے کہ آج تک کوفے والوں نے ایسے فضائل کبھی نہیں سنے تھے۔ اس کی خبر ابن زیاد کو کی گئی کہ غضب ہو گیا، اگر یہی حال رہا تو انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ابن زیاد نے کہا فوراً جائیں اور جا کر جلاد کو میرا حکم سنائیں کہ میثم کی زبان کاٹ دیں۔ ابن زیاد کا سپاہی آیا، جلاد کو آ کر حکم ابن زیاد سنایا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ فوراً میثم کی زبان کاٹ دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور کہتا ہے اے میثم خاموش ہو جاؤ، تمہاری زبان کاٹنے کا حکم میرے پاس آ چکا ہے، میں تمہاری زبان کو قطع کر دوں گا۔ بس جیسے جناب میثم نے سنا، ایک مرتبہ جلاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اے جلاد، مجھے خنجر و تلوار سے ڈراتا ہے؟ علی کا چاہنے والا ہوں، علی کا دیوانہ ہوں، میں خنجر و تلوار سے نہیں ڈرتا۔ اس منظر کو شاعر آل محمد نے کیا خوب پیش کیا ہے، آج میں چڑھ کے سرے دار علی کہتا ہوں،
زباں کاٹ ستمگار علی کہتا ہوں، لے کے خنجر و تلوار علی کہتا ہوں، ایک ہی سانس میں 100 بار علی کہتا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں نام علی رہ جائے، حوصلہ قوم کے بچوں میں یہی رہ جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور علی کی محبت کے جرم میں میثم کی زبان کو قطع کر دیا، میثم کی زبان کاٹی گئی، اور یہیں پر اکتفا نہ ہوا، عزاداروں جناب میثم کو پھانسی لگا دی گئی اور جناب میثم کی شہادت واقع ہو گئی۔ میں کہوں گا اے میثم تمار، یقیناً آپ بہت مظلوم ہیں، آپ کو بہت اذیتیں دی گئیں، آپ پر بہت ظلم کیا گیا، آپ کی زبان کاٹی گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، مگر اے میثم اتنا تو ہے، جب آپ کی شہادت واقع ہوئی اور چاہنے والوں کو پتہ چلا تو رات کے اندھیرے میں پہرے کے باوجود آپ کے چاہنے والے آئے اور آپ کی لاش کو اٹھایا گیا اور احترام سے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ مگر اے میثم ذرا 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں ایک نگاہ ڈال کر دیکھیے کہ جہاں پر حسین اور انصار حسین کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا، کوئی نہ تھا جو غسل و کفن دیتا، جوان بیٹا موجود تھا مگر ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق کہ اپنے بابا کو غسل و کفن نہ دے سکا۔ عزاداروں کوئی نہ تھا جو زہرا کے لال کو کفن دیتا، مگر تاریخ نے اتنا ضرور لکھا کہ کربلا کی ریت اڑتی تھی، شہیدوں کا کفن بنتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔